وسلم کے دور میں 23 سال کے اندر اندر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں نہ صحیح، پنجاب میں نہ صحیح، قادیان جو کہ وہ قصبہ تھا جہاں سے کہ آپ نے اپنا دعویٰ کیا، وہاں پہ تو کم از کم غلبہ ہوتا۔ اصل میں پتہ نہیں غلبہ سے یہ شاید میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ان کے ذہن میں عددی غلبہ وہ مراد لے رہے ہیں کہ عددی اکثریت آپ کو وہ نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہی تو اعتراض ہے جو مخالفین اسلام کی طرف سے آن وسلم پر بھی کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو آئے تھے، ان کا تو یہ دعویٰ تھا کہ قرآن میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ صرف فتح مکہ کی بات نہ کریں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں، اگر جو آپ کا تصور ہے غلبے کا کہ عددی اکثریت کا، تو آج 1400 سال 1500 سال کے بعد بھی نہیں ہوا، آج بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام رہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کے اگر آپ عددی اکثریت پہ جائیں گے تو یہ بات درست نہیں بیٹھی۔ اس زمانے میں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ساری دنیا میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی۔ غلبہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر رسول سے یہ وعدہ فرمایا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ فرض کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو رسول تو پہلے دن سے ہی غالب ہوتا ہے، عددی اکثریت کی بات نہیں، بات حق اور حقیقت کی ہے۔ سچائی کیا ہے؟ جھوٹ جتنا مرضی ہو جائے، اس کی کثرت سے سچائی کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں تو وہ باوجود تھوڑے ہونے کے دوسروں پر غالب رہتے ہیں اپنی حق اور حقیقت کی بنا پر، کیونکہ جو باطل ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ مثلا ایک توحید کو ہی لے لیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا ایک ہے، کوئی اگر یہ کہے تمہارا تو ایک خدا ہے ہمارے سینکڑوں ہیں، تو کیا اس کی یہ بات درست ہوگی؟ ایک خدا جو حق اور حقیقت ہے وہ غالب ہے، وہ قوتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، اور باقی سب جتنے مرضی تعداد میں ہوں وہ باطل ہیں۔ قرآن کریم اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کی بے حیثیت کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، تو وہاں سے غلبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو قرآن کریم کی تفہیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ مخالفین اسلام کا بھی مقابلہ کر سکیں گے، اور کسی آیت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ ورنہ اس قسم کے جو شکوک اور شبہات ہیں وہ اٹھتے رہیں گے۔ مرزا صاحب کی بات تو بعد میں آئے گی۔ حضرت مرزا صاحب نے ایک امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ کے دعویٰ کو پرکھنا ہے تو سنت انبیاء پہ پرکھیں۔ کیا کسی نبی کو بھی اس طرح غلبہ نصیب ہوا جو آپ کے نزدیک غلبہ ہے؟ آج بھی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی میں۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ غلبہ سے کیا مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں غلبہ سے مراد یہ ہے، یہ رسالہ الوصیت سے میں الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دن سے غالب تھے، آپ کی سچائی پہلے دن سے روشن تھی۔ قرآن کریم نے اس بات کو یوں پیش فرمایا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو دلیل پر قائم ہے وہی زندہ ہے، جو دلیل پر قائم نہیں وہ مردہ ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے پہلے دن سے بینہ پر قائم تھے، اور یہی آپ کے غالب آنے کی بات تھی۔ ورنہ تو قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ کتنی تھوڑے لوگ ہیں تعداد میں جو کثرت والوں پر غالب آئے۔ تو دلائل کے لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جس طرح اسلام کو صاف ستھرا کر کے پیش کیا ہے، کسر صلیب کی ہے، پہلے دن سے وہ غلبہ نصیب ہے۔
آج بھی مقابل پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ان دلائل کے. جہاں تک تعداد کا تعلق ہے تو اس سے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی, اور آپ نے اسی کتاب رسالہ الوصیت میں بھی اس بات کو کھولا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ بعض باتیں خدا کے یہ سارے وعدے پورے ہوں گے, لیکن کچھ میری زندگی میں, کچھ میرے بعد, اور خلافت کے سلسلے کی بشارت دے دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا, ہمارا ان وعدوں پہ یقین ہے, کہ جب عددی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اکثریت نصیب ہوگی, ایسے مسلمانوں کو جو توحید پر قائم رہنے والے ہیں, نہ کہ صرف نام کے مسلمانوں کو. ان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفی فرما دی کہ ایسے لوگوں کی اکثریت کوئی فائدہ نہیں دیتی, کہ خواہ ان کی مسجدیں آباد بھی ہوں لیکن اگر وہ ہدایت سے خالی ہیں تو یہ ایک زمانہ آنا تھا جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہدایت پر قائم کون ہے. تو اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ذریعے سے وہ غلبہ شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ خدا کے وعدے ہیں عددی طور پر بھی انہیں نصیب ہوگا, لیکن اس عددی غلبے کو خدا کی نظر میں بھی حیثیت حاصل ہے جو تقوی کی بنا پر ہو, جو